اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ فطر کے حوالے سے کہ اس کی تقسیم کیا ہے اور کس کو کیسے ادا کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، جس طرح نصاب کے حوالے سے بہت بار علماء بھی مساجد میں بتاتے ہیں، پمفلٹ وغیرہ بھی، اور سوشل میڈیا پہ بھی یہ چیز عام ہے، ہم سب کو پتہ ہے اس نصاب کا۔ اس حوالے سے اگر گفتگو ہوتی رہ جائے گی تو بات جو ہے وہ طول پکڑے گی۔ ہم نے اسی نصاب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کئی بار ویسے بھی مساجد میں بتایا گیا، اور ہم بھی جو ہے آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ ابھی یہ اعلان ہوا ہمارے انتہائی محترم اور علماء میں ایک بلند قد آور شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے اعلان فرمایا کہ اس سال جو صدقہ فطر ہے کم سے کم وہ 170 روپے ہوگا۔ اس کے بعد اگلا درجہ جو کا ہے جو 560 روپے، اور تیسرا درجہ جو ہے کھجور کا ہے وہ 1600 روپے، اور جو چوتھا درجہ ہے وہ کشمش کا ہے جو 2800 روپے۔ یہ اوزان بتائے گئے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو ہر جگہ پر گندم بھی نہیں کھائی جاتی، اور ہر جگہ پر جو کا آٹا بھی نہیں کھایا جاتا، اور ہر جگہ پر کثیر انداز میں کھجور کا استعمال بھی نہیں ہوتا، اور کشمش کا بھی۔ موسم کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، غذائی معاملات میں فرق ہے۔ ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ جو صدقہ فطر 170 روپے جو اعلان کر دیا گیا، یا جو بھی اس دور میں جس دور میں اعلان کیا گیا ہے، کبھی 100 روپیہ بھی تھا، کبھی 70 روپے بھی تھے، کبھی 50 روپے بھی تھے، کبھی 120 بھی رہا، اور آج 170 روپے صدقہ فطر کا اعلان کیا گیا ہے کم سے کم۔ تو یہ آنے والے وقتوں میں بھی بڑھتا یا کم ہوتا رہے گا، اس کا تعلق اجناس سے ہے۔ ایک تو بات ذہن میں یہ کلیئرلی جان لیں کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، وہ صاحب نصاب نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر دوسرا دیتا ہے تو وہ اس کے ثمرات سے مستفیض ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دے نہیں سکتا۔ اگر دینا چاہے تو حرج کوئی نہیں۔ کچھ لوگ اپنی کمائی میں سے ڈیلی بیسس پہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، کوئی ماہانہ طور پہ نکالتے ہیں، اور کچھ لوگ سالانہ طور پہ اپنے نصاب میں جو ہے نا چیک کرتے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ لیکن صدقہ فطر جو ہے یہ تو وہ صدقہ ہے جو ہر مسلمان نے وہ دینا ہے، اور اس کے دینے سے جو روزوں میں، جو نمازوں میں، جو دیگر معاملات میں جو نقص رہ جاتا ہے، میرا اللہ اس کے دینے سے اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی مثال کچھ یوں لے لیں کہ صدقہ فطر جو ہے یہ کس کو کتنا دینا چاہیے۔ میرے ذہن میں اس کی ایک مثال آتی ہے، ہر بندے کی ایک اپنی رائے ہے۔ میرے ذہن میں ایک مثال آتی ہے کہ صدقہ فطر جو ہے، جس بندے کی سیلری، اب یہاں پہ جو کھانے والے لوگ بہت کم ہیں، لیکن بعض تو ایسے ہیں جن کو آٹا بھی میسر نہیں ہے،
اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے ہاں رزق جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے، وہ کسی کو دینا پسند ہی نہیں کرتے، جن کے کتے بھی سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتے ہیں، لیکن ان کے دروازے پر بھکاری آ جائے تو اس کو خیرات نہیں ملتی۔ عزیزان گرامی قدر، میرے نزدیک جس بندے کی انکم، ماہانہ انکم، یعنی جو بندہ روز کا 1000 روپیہ کماتا ہے، ماہانہ 30,000 تقریباً کماتا ہے، اس بندے کو صدقہ فطر جو ہے میرے نزدیک، میں مثال دے رہا ہوں کہ اس بندے کو صدقہ فطر 170 روپے کے حساب سے دینا چاہیے۔ اور جس بندے کا ماہانہ انکم کا نظام 31,000 سے لے کر تقریباً 60,000 روپے ماہوار، یعنی 2,000 روپے ڈیلی کے اعتبار سے وہ کماتا ہے، 60,000 روپیہ ماہانہ اس کی انکم ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا اس کا خرچ، بچت کی بات نہیں کر رہا، وہ تو جب آپ اس کو جوڑیں گے، اس پر سال گزرے گا، صاحب نصاب ہوں گے تو زکوٰۃ دیں گے، وہ میٹر ہی علیحدہ ہے۔ وہ 60,000 کماتا ہے تو اس کو جو کے حساب سے، یعنی 560 روپے جو ہے نا، اس کے اعتبار سے اس کو صدقہ فطر دینا چاہیے۔ اور جس بندے کی انکم 60,000 سے لے کر 1,00,000 روپے تک ہے، اس بندے کو، یا اسے آپ 1.25 کہہ لیں، اس بندے کو جو صدقہ فطر ہے وہ 1,600 روپے یعنی کھجور کے حساب سے دینا چاہیے۔ فی کس کی بات ہو رہی ہے، فی کس 1,600 روپے فی کس، یعنی کھجور کے مطابق اس کو صدقہ فطر دینا چاہیے۔ اور جس کی سیلری یا انکم جو ہے وہ ماہانہ طور پہ کیا اسے کہتے ہیں 1,00,000 سے لے کر 2,00,000 4,00,000 6,00,000 یا جتنی بھی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ فطر فی کس 2,800 روپے کے حساب سے ادا کرے۔ یہ میرا مشورہ ہے، اور جو ہماری کیلکولیشن ہے اس کے اعتبار سے یہ نصاب جو ہے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اب جو بندہ 35-40 لاکھ کی گاڑی پہ سوار ہے، وہ بھی بندہ کہے کہ جی 170 کے حساب سے میرا صدقہ فطر بنتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اور جس بندے کا، اور فدیہ بھی اسی حساب سے ہے، یعنی جس نے روزے کا فدیہ دینا ہے وہ بھی اسی حساب سے ہے، اس کے لیے کوئی اور قانون ضابطہ نہیں ہے۔ اب جو بندہ بیچارہ سارا دن مزدوری کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، وہ بیچارہ مہینے کے اینڈ پر 30 دنوں میں بمشکل 30,000 روپیہ کمانے تک پہنچتا ہے، تو مجھے بتائیں تو صحیح کہ وہ صدقہ فطر جو ہے کیا وہ 2,800 روپے کے حساب سے دے گا؟ نہیں، وہ بیچارہ غریب آدمی جو ہے اس کے لیے 170 روپے فی کس ہے۔ اس حساب کو سامنے رکھا کریں، اس کے مطابق جو ہے صدقہ فطر دیا کریں اور دینے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے اور دین کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بندوں کو یہ بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی، وہ اس کو ذرا بار بار 2-4 دفعہ رپیٹ کر کے سنیں، انہیں میری بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ صرف تھوڑا سا یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ ہم صرف اس کو کہہ کر، مسئلہ بتا کر ہم بیٹھ نہ جائیں، بلکہ اس کی فی زمانہ ہمیں اس کی کیفیت نکالنی پڑے گی کہ بھائی ہر بندہ یہاں پہ جو کی روٹی نہیں کھاتا، کئی جگہ تو سارا سال ہی نہیں کھاتے، وہ میدے کی روٹی کھاتے ہیں۔ تو یہ جو شریعت نے نصاب بتایا ہے یہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کے لیے ہے، اس کی تھوڑی تقسیم اس انداز میں کر کے میں نے چاہا کہ سامعین کو میں بتاؤں اور سمجھانے کی کوشش کروں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔